اور اس میں اللہ رب العزت نے اس کے آنے و جانے کا جو سلسلہ اللہ نے جاری کیا ہے، اس میں وقت کا گزرنا اور انسان کی عمروں کا تیزی سے فنا ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دن اور رات اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض سلف کہتے تھے، بالخصوص امام حسن بصری رحمہ اللہ، کہ اے ابن آدم، تم دیکھو کہ جو ہے یہ رات اور دن اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی اپنا کام کرو، اس لیے کہ رات اور دن کسی کے لیے رکتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سورج اور چاند کو پیدا کیا جو اپنے محور پر گردش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے دن اور رات کو اس طور پر پیدا کیا ہے کہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کی تابعداری میں دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک سنہرا نظام اس زمین اور آسمان کے لیے قائم کر دیا ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ اپنا کام کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعہ سے بالخصوص انسانوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ انسان جو ایک باشعور عقل اور صلاحیت رکھنے والی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے عام مخلوقات کا ذکر کر کے انسانوں کو عبرت اور نصیحت کا پیغام دیا ہے کہ تم اپنی زندگیوں پر غور کرو، اپنے حالات کو دیکھو، اپنے آپ کا موازنہ کرو کہ تمہارے لیل و نہار، تمہارے ایام، تمہارے اوقات یہ کہاں گزرتے ہیں، کیسے گزرتے ہیں اور کن حالات میں گزرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وقت اللہ تعالی کی بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ انسان کی جو یہ عمر ہے یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت سے متعلق انسان اللہ کے یہاں باز پرس ہے، اور اس کی بنیاد پر ہر آدمی کو اپنے اوقات کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی بھی سنت ہے، دنیا کا بھی نظام ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی فرد یہ اگر اپنے وقت کی قیمت کو نہیں سمجھتا تو وقت اسے پیچھے ڈھکیل کر کے آگے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ وقت کی ناقدری کی سزا انسان کو وقت ہی دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی قوت اور جوانی کے ایام میں اوقات کی قدر و قیمت نہیں کرتا تو انسان کا بڑھاپا اسے تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی، ایک طالب علم اور طالب علمی کا ایک زمانہ، اگر ایک آدمی اس وقت میں علم کے حصول پر کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، تو آنے والے ایام میں وہ آدمی خسارہ اور نقصان یہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اس کی بنیاد پر آپ کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کو دیکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول نے بار بار اس بات کی تلقین، تاکید اور ترغیب اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کے قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تم میری امت کے صبحوں میں، میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت نازل فرما۔ اور آپ دیکھیں اس حدیث کے راوی حضرت صخر بن عدوی ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے اپنی بزنس، اپنی تجارت اور اپنی سرگرمیوں کو صبح کے وقت کے لیے خاص کر دیا، اور صبح کے وقت میں خوب جانفشانی اور محنت کے ساتھ کوششیں کرتا
کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی میرے مال کے اندر، اتنی برکت دی کہ میں وہم و گمان نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اس بات کی تلقین فرمائی ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور بالخصوص اللہ کے نبی نے قرب قیامت، ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت سے برکتیں اٹھ جائیں گی، اور اتنی تیزی سے برکتیں اٹھ جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے بالکل قریب قریب نہ ہو جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تکون السنہ کالشہر، کہ ایک سال دیکھنے میں ایک مہینے کی طرح ہو جائے گا، اتنی تیزی سے گزرے گا کہ آدمی احساس نہیں کر پائے گا، گویا ایسا محسوس کرے گا کہ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے۔ اور کتکون الشہر کالجمعہ، اور ایک مہینہ اتنی تیزی سے گزرے گا کہ جیسے ایک ہفتہ جمعہ جیسے آتا ہے، اتنی تیزی سے جو ہے وہ مہینہ گزر جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک دن ایک گھڑی کے مثل، ایک گھنٹے کے مثل ہو جائے گا، اور ایک ساعہ کالزرمتی بالنار، یعنی جیسے ہم ایک جو ہے معمولی سی لکڑی کو جو ہے جلا دیتے ہیں تو فوراً جل جاتی ہے، ایسے ہی ایک گھنٹے کا وقت جو ہے گزر جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر قرب قیامت کا ذکر کیا ہے، اور قیامت سے پہلے اوقات کا تیزی سے گزرنا اور اس کی برکتوں کا ختم ہو جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے بجائے دن اور رات 12 گھنٹے کے ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، لیکن اس کی برکتیں ختم ہو گئیں۔ آج ایک آدمی 24 گھنٹہ پا کر کے وہ کام نہیں کر پاتا جو آپ دیکھیں سلف کی زندگیوں میں، تعلیم کا، تدریس کا، تحریر کا، لکھنے پڑھنے کا، عبادت کا، تلاوت کا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اپنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دے کر کے دنیا سے جا رہا ہے کہ اس کی عبادتیں، اس کا زہد، اس کا تقوی اور اس کے تلاوت قرآن اور نماز اور دیگر چیزوں کے اہتمام کو دیکھ کر کے ایک آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو، آخر ہمارے ہی جیسے ایک انسان تھے، لیکن جو کتابیں اور جو تحریریں دنیا کے لیے چھوڑی ہیں، وہ آج ان کی تحریریں ان کے قد سے بلند ہیں، ان کے قد سے زیادہ ہے۔ ان کا زہد و عبادت دیکھ لیں، تلاوت قرآن دیکھ لیں، مجاہدہ دیکھ لیں، میدان جہاد کے اندر ان کا کردار اور کارنامہ دیکھ لیں، ایک پوری امت کی تربیت میں ان کا ایک سنہرا کردار دیکھ لیں۔ تو یہ سارا کارنامہ کرنے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں کتنی برکت اللہ رب العزت نے دیا۔ آج ہم جیسے علماء ایک چھوٹی سی تحریر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ تحریر مکمل نہیں ہو پاتی ہے، کتنے ایام گزر جاتے ہیں۔ اور وہ ان کی عمروں میں اللہ رب العزت نے کتنی برکت دی تھی کہ آج اگر ان کی کتابوں کو آپ تہبتہ رکھنا چاہیں تو ایک انسان کی قد سے بلند ہو جائیں گی ان کی کتابیں، ان کی تحریریں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا اور وقت سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، کہ ایک آدمی اپنی اوقات کے اندر وہ کام جو اسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے گا۔ اور اسی بنیاد پر میرے بھائیو آپ دیکھیں سلف کہتے تھے کہ الوقت سیف، وقت کا معاملہ تلوار کی طرح ہے، تلوار کی طرح ہے۔ اگر تم اس وقت کو صحیح کاموں میں کاٹو گے نہیں، گزارو گے نہیں، تو وقت تمہیں کاٹ دے گی، وقت تمہیں کاٹ کر کے گزر جائے گی۔ اور اس طور پر وقت کے صحیح استعمال کی بار بار تلقین سلف نے، امت کے علماء نے، اور کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل میں یہ باتیں بار بار ملتی ہیں۔ اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ رب العزت کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کو ملتی ہیں، ہر انسان کو ملتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ سماج کا عموماً طبقہ، اکثر لوگ سماج کے
یہ ان دو نعمتوں کے معاملے میں ناقدری کا شکار ہوتے ہیں، عموماً ان نعمتوں کی قدر نہیں کر پاتے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، صحت و تندرستی کی نعمت اور فارغ البالی کی نعمت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ عظیم ترین نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ لیکن آپ دیکھیں ایک آدمی کی جب صحت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بیماری اس کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ عنقریب، اور اگر بیماری نہ بھی آئی زندگی میں تو بڑھاپا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن انسان کیا ہوتا ہے، اس وقت کو ناقدری کے اندر گزار دیتا ہے، اس صحت و تندرستی کی قدر و قیمت اور اس کا صحیح فائدہ، صحیح استعمال آدمی نہیں کر پاتا، نہ دنیا کے لیے اور نہ آخرت کے اعمال کے لیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا فارغ البالی، فراغت۔ فراغت اگر کسی انسان کو میسر ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ نے اسے مال سے، اسباب سے، ضروریات زندگی سے فراغت دے دیا ہے۔ مالی طور پر اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کے لیے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ کتنے لوگ سماج کے ایسے ہیں جو 24 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں، تب ان کے لیے، ان کے بیوی بچوں کے پیٹ کے گزارے کے لیے کوئی چیزیں دستیاب ہو پاتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے فراغت دی ہے تو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور اس فارغ البالی کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، صحیح کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ اس لیے کہ فراغت ایک ایسا وبال کی چیز بھی ہے کہ اگر انسان اس کی صحیح قدر نہ کرے تو فارغ البالی فکر و عمل کو مزمحل کر دیتی ہے، انسان کے ذہن کو فتنوں و فساد کا آماجگاہ بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں سماج کا ایک عام آدمی، ایک عام نوجوان، اگر اسے کوئی کام نہ ہو، وہ صرف فارغ البال ہو اور کچھ کرتا دھرتا نہ ہو، تو اس کے ذہن میں ہمیشہ فتنے، برائیاں، گناہ کا عمل، یہی چیزیں جو ہے شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ اور یہ بڑی حقائق ہیں، بڑی حقیقت کی چیزیں۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ سماج کا آپ دیکھ لیں کہاں کھڑا ہوا ہے، اور جو نوجوان بالخصوص تعلیمی میدان میں نہیں ہے، پڑھ نہیں رہے ہیں، کسی بزنس تجارت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، فیملی کی کوئی ضرورت ان کے کندھوں پر نہیں ہے، ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی ابالی پن کا ایک مثال بنی ہوئی ہے سماج کے اندر۔ وہ یہاں وہاں نکڑ چوراہا فلاں یہاں بائک ریس، اور دن رات ان کے کیسے گزرتے ہیں ایک ماں باپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ فراغت جہاں نعمت ہے وہیں انسان کے لیے وبال جان بھی ہے، اور اس چیز کی تلقین بار بار کتاب و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے کر کے انسان کو آگاہ کیا ہے کہ فارغ البالی کو، فراغت کے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرو، فراغت کو اچھے طور پر گزارو اس کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے انی لاکرہ الرجل، میں ایسے آدمی سے سخت نفرت کرتا ہوں، میں ایسے آدمی کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ جو آدمی لا اراہ، میں اسے دیکھتا ہوں کہ لا عمل فی الدنیا ولا عمل فی الاخرہ، کہ نہ تو وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہے اور نہ ہی آخرت کے کسی کام میں مشغول ہے۔ اگر اس کی زندگی میں آخرت کا کوئی عمل نہیں ہے تو کم از کم دنیا کا کوئی عمل ہو، دنیا کا عمل اگر اس سے فارغ ہے تو کم سے کم آخرت کا کوئی عمل ہو۔ آپ اسلاف کو دیکھ لیں، اگر وقت بچ جاتا تو وہ ذکر میں لگ جاتے تھے، اگر کہیں سفر میں ہوتے تو اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے یاد کرنے کی کوشش کرتے، اگر وقت فارغ ہو جاتا تو وہ اس کو صحیح کام میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ دیکھیں، ایک راوی حضرت امام اسود جو تابعی ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیف کان یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے، آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان فی محنت اہلی، اللہ کے نبی اپنے بیوی بچوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے،
آپ اپنے کپڑے میں پیوند لگا لیتے، اپنے ٹوٹے ہوئے تسمے کو سی لیتے، ہمارے دوسرے کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ لیتے، اور جب اذان ہو جاتی تو ہمارے درمیان سے خاموشی سے ایسے نکل جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت کی قدر و قیمت اور اس کو استعمال کا ایک طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا۔ آج آپ دیکھیں سماجی زندگی یہ اسوہ اور نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ اور اسی طور پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر کہا کہ دیکھو اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور آپ نے پھر زندگی کے ان انمول چیزوں کا ذکر فرمایا، آپ نے ایک چیزوں کا ذکر کر کے کہا کہ شبابک قبل حریمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس لیے کہ جوانی کے ایام قوت کے ایام ہوتے ہیں، طاقت کے ایام ہوتے ہیں، کچھ کر گزرنے کا ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے اس عمر کے اندر، اور انسان اگر اس کو یوں ضائع کر دے تو آپ دیکھیں ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ ایک آدمی جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ لیت الشباب یعود یوما، لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المصیب، اگر جوانی ایک دن کے لیے لوٹ آتی تو میں یعنی بتاتا اسے کہ تو دیکھ کہ بڑھاپے نے میرے اوپر کتنے ستم ڈھائے ہیں۔ یہ عربی کا ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ انسان جب جوانی کے ایام اور اس کی قدر و قیمت کو ضائع کر دیتا ہے تو بڑھاپا اسے سزا دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتیں۔ اور دوسری روایت ترمذی کی آپ دیکھیں، اس میں اللہ کے نبی نے خاص کر جہاں نعمتوں کے باب میں مسئول ہونے کا ذکر کیا ہے کہ ہر آدمی اللہ کے یہاں بازپرس ہوگا، وہاں جوانی کی وقت کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں تم اللہ کے یہاں مسئول ہوں گے۔ پوری عمر کا ذکر کیا اور پھر خاص کر کے جوانی کا ذکر کیا کہ جوانی کے ایام کو فیما ابلاہ، اسے کہاں تو نے بوسیدہ کہاں گزارا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ یہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وہ فراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فراغت کے ایام کو مشغولیت سے پہلے، کیونکہ جب مشغولیت آتی ہے تو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ مشغولیت انسان کے لیے اس قدر انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے بعض دفعہ کہ آدمی بہت سارے نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا مشغولیت کی بنا پر، اور اس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب فراغت ہے تو اس کو غنیمت سمجھو۔ اور آپ نے فرمایا وہ صحتی کا لے مردک، اور صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، اگر آپ آج تندرست ہیں تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اس صحت و تندرستی میں کر گزرو، اور اس کے لیے کچھ ایک لائحہ عمل ہو، آپ کے سامنے ایک مقصد ہو، ایک ٹارگیٹ ہو، ایک مشن ہو، اور اس مشن سے انسان جڑا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ انسان جیسے پائے ویسے زندگی گزار لیا، جب چاہا جب سو گیا، جب چاہا جب بیدار ہو گیا، جب چاہا جب جو کام کر لیا۔ یہ ابالی پن ہے سماجی زندگی کا جس میں اکثریت شکار ہے، اکثریت شکار ہے۔ آج اگر آپ غور کریں تو سماجی زندگی کے اندر ہمارے سونے جاگنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے جب کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اس کے سامنے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے تو اس کے بیشتر اوقات یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے اوقات یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا کو آپ دیکھ لیں، آج دنیا میں اوقات کی تنظیم اور ترتیب کے لیے باقاعدہ اسٹڈی اور مشن، باقاعدہ اس کے لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ اپنے اوقات کو کیسے مینج کریں، اپنے اوقات کو کیسے ترتیب دیں۔ آپ بزنس میں ہیں تو بزنس کی کامیابی کے لیے اپنے اوقات کو کیسے استعمال کریں۔ آپ تعلیم کے میدان میں ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹری کر رہے ہیں، تو آپ اس میں اپنے اوقات کو کیسے لگائیں۔ آپ دیکھیں ایک آج سماج کا غیر مسلم طبقہ آج باقاعدہ طلباء کو، عوام کو اس چیز کی اسٹڈی، اس چیز کی پڑھائی کراتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس طور پر جو ہے انجام دے کر کے آدمی کامیابی کی منزلوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ
ممکن ہے دوسری قوموں میں برائیوں کا تناسب زیادہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وقت کی ناقدری کے معاملے میں مسلم سماج سب سے زیادہ گیا گزرا ہے. مسلم سماج اور مسلم نوجوان طبقہ بالخصوص یہ وقت کی ناقدری کے معاملے میں دوسری قوموں سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے. جو یہ چیزیں غور کرنے کی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں باپ کی حیثیت سے، گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے، اپنے بیوی بچوں کی حیثیت سے، نوجوانوں کا ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور اس کی بنیاد پر ہمیں یہ باتیں گہرائی سے سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد کیا ہے کہ ہم بالخصوص نوجوان طبقہ یہ اسے کسی نہ کسی مشن اور کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ، صحیح مقصد کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. اگر صحیح مقصد اس کی زندگی میں نہیں ہوگا، لازمی نتیجہ ہے کہ وہ غلط مقصد کی طرف جائے گا، وہ برائی کی طرف جائے گا. اس لیے کہ اس کی فطری کمزوریوں کا تقاضا یہی ہے کہ اگر جس آدمی کے سامنے دینی فکر نہیں ہے، دینی شعور نہیں ہے، دینی سمجھ نہیں ہے، تو لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی برائی کی طرف جائے گا. تو اس کی بنیاد پر یہ کتاب و سنت کے دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کے تئیں فکر مند ہونا چاہیے. آج آپ دیکھ لیں 12 بجے تک، 2 بجے تک ہمارا نوجوان بائک ریس کرتا ہوا نظر آتا ہے، بائک ریس کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہلڑ بازی، کہیں یہاں جو ہے نکڑ پر بیٹھا ہوا، کہیں وہاں 4 لوگ بیٹھے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے سماج کے نوجوان ہیں، ہمارا سماجی طبقہ. اور یہاں تک کہ نوجوانوں کا کیا کہنا، آپ دیکھیں وہ عمریں جس میں زہد و عبادت کا ذوق و شوق بڑھنا چاہیے، وہ عمریں بھی صرف گپ سپ غیبت اور ایسی چیزوں کے نظر ہو گئی ہیں. آپ دیکھ لیں تالاب کے اوپر، آپ دیکھیں گے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں کسی ایک فرد کو نہیں کہتا، لیکن آپ اپنے آپ کا تجزیہ کریں، محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو مسجدوں سے جوڑا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ایک انسان کی زندگی میں دوڑ ہو، محنت ہو، چلنے کی، دیگر مشقت اور محنت کی اور دیگر چیزیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوقات کا بہت سارا حصہ یوں ہی چیزوں میں کے اندر ضائع اور برباد کر دے. اس لیے کہ یہ وقت محاسبے کا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تلقین فرمائی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ای الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے اور اس کے اعمال نیک اور اچھے ہوں، اس کے اعمال بھی نیک اور اچھے ہوں اور عمر بھی لمبی مل جائے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر پوچھا گیا ای الناس شر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے بدترین آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے برا آدمی وہ ہے کہ من طال عمرہ وسع عملہ، کہ جس آدمی کو اللہ لمبی عمر دے لیکن وہ اس عمر کو برائیوں کے اندر ضائع کر دے، معصیت کے اندر لگا رہے، معصیت اور برائیوں کے اندر اپنی عمر کو ضائع کرتا رہے، تو بدنصیب انسان ہے کہ اس کو اللہ نے ایک عظیم ترین نعمت سے نوازا لیکن اس کی قدر و قیمت کو اس نے نہیں پہچانا، اس کو سمجھا نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں میرے بھائیوں، وقت کتنی اہم ہوتی ہے. اس حدیث کو دیکھیں جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ایک آدمی شہادت کے درجے کو پاتا ہے اور ایک دوسرا آدمی جو ہے عام آدمی ہے جو نماز روزہ اور دیگر عبادات کرتا ہے. آپ دیکھیں شہید یہ پہلے شہادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے اور اس کے بعد اس عام آدمی کو 1 سال کی مہلت ملتی ہے، 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ عام آدمی اس شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. تو مجھے بڑی تعجب ہوئی. کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے بتایا اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعجبون بذالک، کیا تم ایسی چیز کے اوپر تعجب کرتے ہو؟ اس چیز کے اوپر تعجب کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ کیا اس آدمی کو 1 سال کی مدت نہیں ملی اس شہید کے بعد، اور اس نے اس کے اندر کتنے سجدے کیے، کتنی تلاوتیں کی، کتنے روزے رکھے، کتنی نمازیں پڑھی، تو کیا 1 سال کی یہ عبادت سے وہ اس آدمی کے اوپر فائق نہیں ہوگا، مرتبہ نہیں پائے گا؟
تو آپ دیکھیں یہ عمر کی برکت ہے، یہ عمر کی برکت ہے، اس لیے کہ آدمی جب اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اخروی زندگی میں اس کے بہترین ثمرات اس کو ملتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو برا آدمی قرار دیا کہ جو وقت پا کر کے، عمر پا کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو گزارتا ہے. اور ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مسلمان کے اسلام کا سب سے اچھا مسلمان ہونے کے لیے، سب سے اچھا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ آدمی لایانی چیزوں کو ترک کر دے. لایانی چیزیں یعنی جو آدمی کو بلا وجہ کسی چیز میں مشغول رکھیں، بغیر کسی ضرورت کے کوئی کام کرے، اس کا نہ فائدہ دنیا میں ہو نہ آخرت کے اندر ہو، ایسی چیزوں میں آدمی اپنے وقت کو ضائع کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے. ایک اچھے مسلمان کا شعار یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو ان چیزوں کے اندر لگائے جو اس کے لیے مفید ہے. دنیا کی حیثیت سے دنیا میں ترقی کرے، آدمی بزنس کرے، تجارت. ہمارے یہاں کیا 40 سال کے ہو گئے، بس لڑکا جو ہے مولوی صاحب کما رہا ہے، اب ہماری کیا ضرورت ہے، جو ہے اب بیٹھے ہیں فراغت کے اندر، یہاں گپ سپ کر رہے ہیں، وہاں گپ سپ کر رہے ہیں، ان کی برائی ان کے گھر کی خبر. 40 سال 45 سال کی عمر، آپ مارواڑیوں سے جا کر کے نصیحت لیجئے اور دیکھیے جل بوڑھا بھی اپنی دکان پر بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو بزنس کے لیے گائیڈ کر رہا ہے، اور وہ بزنس کے اپنے تجربات، زندگی کی ٹرک اس کو سمجھاتا اور بتاتا ہے، اس تجربے میں ڈھالتا ہے اس کو. اور آج ہمارا سماج آپ دیکھیں 40 سال 45 سال 50 سال کا ایک آدمی ہو گیا تو وہ کہتا ہے ہمارے بچے مولوی صاحب کمانے لگے، ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی روزی روٹی کے لیے خود محنت کریے، آپ خود اس کے لیے نمونہ بنیے. آپ بچوں کے اوپر کفیل ہونے کے بجائے در کا 150 روپیہ ان سے مانگنے کے بجائے خود اس لائق بنیے. اس لیے کہ کوئی عمر نہیں ہوتی روزی روٹی کمانے کی، محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی. اور ایک بات اور کہوں کہ آج ایسے بھی لوگ اسی مسجد کے اندر، اسی سماج کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، دن رات یہاں وہاں گھومتے، ایک پیسے کا کام نہیں کرتے، ایک پیسے کا کام نہیں کرتے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں. لیکن حیرت کی چیز ہے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم سماجی حیثیت سے کہاں کھڑے ہیں. اور عبادت کے نقطہ نظر سے میں آپ کو بتاؤں، آج آپ دیکھیں اسرائیل فلسطین کے اوپر بمباری کر رہا ہے، لیکن آج کی رپورٹ آپ دیکھ لیں، ایک خاتون جو ملبے کے اندر دب جاتی ہے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور جب ملبہ کھود کے اسے نکالا جاتا ہے، زندگی کی رمق باقی ہے اس کے اندر، تو آپ دیکھیں قرآن اس کے سینے سے لگا ہوا ہے. یہ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے عبرت کا درس ہے، عبرت کا پیغام ہے اس کے اندر کہ وہ قرآن سے، دین سے کتنی محبت ہے. اور بات ہے اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتا ہے. آج ہمارے سماج کے اوپر اگر کوئی آزمائش آ جائے، انسان کا ایمان، انسان کا عمل اور انسان کی دین سے محبت اور تعلق، اللہ سے رشتہ، آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ اسے غور کرنے کی چیز ہے. اس لیے کہ آفتیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں کسی قوم، کسی ایک فرد، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوتی. یہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرہ کو اس حالت پر پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ عروج و اقبال کے ساتھ پستی اور زوال کے یہ نمونے یہ دنیا کی تاریخ کے اندر موجود ہیں. ایسی عبرتیں اور ایسی نصیحتیں، اور اس کی بنیاد پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کو ایسی چیزوں کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی حدیثوں کے اندر بار بار اس بات کی تلقین فرمائی اور اس بات کی نصیحت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اوقات کی قدر کرو، اپنے وقت کی قیمت کو پہچانو، اپنی زندگی عمر مستعار کو پہچانو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بطور نعمت کی عطا کیا ہے اور اس باب میں آپ مسئول ہو. اللہ کے ہاں اللہ رب العزت اس کے تعلق سے آپ قرآن و سنت کے نصوص اور دلائل دیکھیں گے، صحابہ اور سلف کے واقعات کو دیکھیں گے، ان کی عبادتوں کے نمونے دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں کہ سلف نے اپنے اوقات کو کیسے استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جب بھی کوئی قوم، کوئی سماج، کوئی معاشرہ اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا تو ترقی کی زینے یہ کبھی نہیں چڑھ سکتا ہے، کبھی نہیں چڑھ سکتا.
یہ صرف ایک آرزویں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہنمیوں کے حالات کو ذکر کیا ہے کہ جہنمی جب جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ کاش تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا, تھوڑا وقت دے دیتا کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں اور نعمل کننا غیر الذی, ہم ایسا عمل کر کے آئے جو ہم پہلے گناہوں میں کرتے تھے, نیکی کر کے ہم آئے. تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا, اولم نعمرکم ما یتذکروا فی, کیا میں نے تمہیں اتنا عمر نہیں دیا تھا, کیا میں نے تمہیں اتنا عمر نہیں دیا تھا کہ جتنے میں تم نیکی کا کام, ہدایت کا کام اور جو ہے جنت میں جانے کا عمل کر لیتے, کیا اتنا عمر نہیں ملا تھا تمہیں؟ تمہارے پاس ڈرانے والے ہمارے جو ہے انبیاء اور رسول نہیں پہنچے تھے؟ اللہ اکبر. آپ غور کریں اس آیت کریمہ کو, آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اعذر اللہ الی امرئن اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کا اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں ہوگا جسے اللہ نے 60 سال کی مدت دے دی ہے, جسے اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی ہے. اللہ کے یہاں کوئی عذر و معذرت نہیں کر پائے گا وہ آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ حق و ہدایت, نیکی اور فرما برداری کے عمل کے لیے یہ عمر کافی ہے, یہ عمر کافی ہے. اور اس میں اگر ایک آدمی صحیح طور پر اس کا استعمال کرے تو ولی بن سکتا ہے, وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے, صالح سے صالح, نیک سے نیک انسان وہ بن کر کے دنیا سے جا سکتا ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے اس معذرت کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا. اور دوسری حسرت کی جگہ کہ جہاں انسان بڑی حسرت کرتا ہے, بڑا افسوس کرتا ہے, اس وقت کو بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جب آدمی کے پاس آخری پڑاؤ میں آدمی جاتا ہے, آخری پڑاؤ زندگی کا, سکرات کے عالم میں جب آدمی جاتا ہے تو قرآن نے اس حالت کا بھی ذکر کیا ہے, اس حالت کا بھی ذکر کیا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت, جب ایک آدمی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, میں کوئی نیکی کر جاؤں. آپ دیکھیں سورہ منافقون کے اندر اللہ نے کہا کہ وہ کہے گا اے اللہ اتنی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر کے جاؤں, صدقہ کر لوں. صدقہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, صدقہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے, اتنے وقت کی مہلت مانگے گا. لیکن اللہ کی سنت کیا ہے, اذا جاء, جب موت آ جاتی ہے, لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایک سیکنڈ کے لیے نہ مؤخر ہوتی ہے اور نہ مقدم ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حسرت کے اوقات ذکر کیے ہیں کہ ایک آدمی اپنے وقت کے لیے مہلت مانگے گا کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے اللہ کے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, اللہ کا ایک نظام ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی, ہمارے ایام, ہمارے اوقات کس طور پر گزرتے ہیں اور کن چیزوں میں صرف ہوتے ہیں, اللہ کے ہاں مسئول ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح طور پر اپنی اوقات کو صرف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین اپنی زندگیوں کی عمروں کو اور اپنی اوقات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں دنیا کے منظرنامے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالی جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے, ایمان اور عمل صالح کو پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے بھائی جہاں بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین بالخصوص اہل فلسطین کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے کوئی ایسی سبیل پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.